3 سے 4 بچے اور رہ گئے ہیں اس پروگرام میں۔ قبل اس کے کہ میں ان بچوں کا پروگرام آپ حضرات کے سامنے پیش کراؤں، مناسب خیال کرتا ہوں مہمان مکرم حضرت مولانا طیب صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ زید مجدہ سرزمین کرلا کی ایک معنی شخصیت ہے۔ جس وقت میں مدرسہ انوار العلوم ہارون کمپاؤنڈ کا طالب علم تھا، حضرت کی کثرت سے وہاں آمد و رفت رہتی تھی اور وہاں حضرت کا ابھی تک قیام ہے، اور حضرت وہاں کے تبلیغی جماعت کے بھی ذمہ دار تھے۔ اپنے سرپرستی میں لوگوں کی صلاح و فلاح، ان کی اصلاح کیا کرتے تھے۔ آج کے اس مجلس کے صدر حضرت ہی ہیں۔ حضرت کے خطاب سے پہلے اس مدرسہ حاضہ کا تعارف کیا ہے، آپ حضرات کے سامنے مدرسہ کا پورا بایوگرافی، بایو ڈیٹا، اس کا تعارف پیش کرنے کے لیے میں اس مدرسے کے بانی حضرت مولانا محمد غزالی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو بصد احترام گزارش کروں گا حضرت تشریف لائیں اور مدرسے کا مختصراً تعارف پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مجھے تو کچھ کہنا نہیں تھا۔ مولانا طیب صاحب مقدس العالی کو میں نے اسی لیے بلایا، لیکن حضرت صاحب نے کہا کہ میں اس مدرسے کا تعارف پیش کر دوں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، 2007 میں یہ مدرسہ قائم کیا گیا۔ 1 سال تک بھاڑے کی جگہ پہ چلتا رہا اور میں ایک جگہ ٹیوشن پڑھاتا تھا۔ میں نے ان سے تذکرہ کیا تو انہوں نے ایک جگہ دلا دی، اور الحمدللہ اس جگہ پہ تعلیم اور نماز اور 2 جمعہ قائم ہو گیا۔ چھوٹی سی جگہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کی توجہ سے اور اہل خیر کی خلوص اور محبت کی وجہ سے اس جگہ کو ذاکر نگر کی نمائندہ دینی درسگاہ بنا دیا۔ آج اس چھوٹی سی جگہ میں جو بچے جو تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کی جو تربیت ہوتی ہے اور اساتذہ کی جو محنت اور لگن ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے پورے ذاکر نگر کی توجہ لگی ہوئی ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس مدرسے کے اندر اپنے بچے کو پڑھائیں، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جگہ کی بھی تنگی ہے اور وسائل کی بھی کمی ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ اس کے لیے دعا بھی فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ غیب سے اس کا انتظام فرمائے، اس لیے کہ چندہ وندہ کرنے کا مزاج میرا ہے نہیں، اور عموماً مساجد اور مدارس کی توسیع جو ہے چندے ہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک غیبی نظام تھا کہ میں یہاں پڑھا رہا تھا ناگپاڑے پہ، میرے ملنے جلنے والوں نے، محبت کرنے والوں نے مجھ سے کہا کہ تم بھاڑے کی جگہ پہ رہتے ہو، کوئی جگہ دیکھ لو۔ میں ذاکر نگر کو جانتا بھی نہیں تھا۔ ایک آدمی نے، انہوں نے مجھے کچھ رقم دی اور ایک آدمی کو میں نے دے دیا، انہوں نے ذاکر نگر جگہ لے لی۔ میں رہنے لگا، میری بچی پڑھنے کے قابل ہو گئی تو حضرت مولانا ذکر الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کی آفس ناگپاڑا میں بیٹھتے تھے 2 گھنٹے، میں ٹیوشن پڑھاتا تھا، کبھی کبھار حضرت کے پاس جا کے بیٹھتا تھا۔ تو ایک مرتبہ میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت میری بچی پڑھنے کے قابل ہو گئی ہے، میں کہاں ڈالوں؟ ایسے ایسے ماحول میں میں رہتا ہوں۔ حضرت نے کہا بیٹا بھاڑے کی جگہ پہ لے کر کے اپنے مدرسے میں صحیح دینی تعلیم و تربیت دینے کی کوشش کریں، اللہ مدد کرے۔ حضرت نے کہا میں نے کتا کے روڈ پہ 1-2 مہینے کے لیے جگہ لیا، وہاں سے پھر کسی وجہ سے معاملہ نہیں آگے بڑھ پایا۔ پھر اللہ نے اسباب پیدا کیا، کچھ لوگوں کے اندر بیداری آئی، ساڑھے نگر مسجد میں کچھ دن تک بیان کیا، بیداری آئی ان کے اندر، یہاں بھی بیان ہو رہے، ایک ماحول ایسا پیدا ہو گیا کہ پھر اللہ نے انتظام کر دیا، پھر بھاڑے کی جگہ لی۔ اس طریقے سے بہرحال مدرسہ چل رہا ہے۔
اب آپ لوگوں کا کام ہے، ہمارا نہیں ہے، آپ لوگوں کا کام ہے، آپ کی آبادی ہے۔ انسان کی زندگی کا کوئی جو ہے بھروسہ نہیں ہے۔ آج تو چٹ پٹ والا معاملہ زیادہ چل رہا ہے اور نوجوانوں کی بھی موتیں بہت کثرت سے ہو رہی ہیں، اور ماحول جو چل رہا ہے ہمارے ملک کا خاص طور سے، جب سے فکر کی حکومت آئی ہوئی ہے، باطل بنیادوں پہ جو تنظیمیں قائم ہیں ان کو ایک دم سے فری لائسنس مل چکا ہے، اور وہ ہر طرح سے جہاں اپنی فکر کو مسلمانوں پہ مسلط کرنے، ان پہ تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہیں ایک منظم طریقے سے ہمارے بچیوں کو بالخصوص جو کالجوں کے اندر پڑھتی ہیں ان کو مرتد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اخبارات کی رپورٹ پڑھ کر کے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ سالانہ لاکھوں بچیاں غیر مسلم بچوں کے ساتھ بھاگ کے جا کے شادی کر رہی ہیں۔ میں نے یہاں تک یہ سوچا ہے، اور ہمارے بزرگ، ہم نے کیا سوچا ہے، ہمارے بزرگوں نے کیمرہ چالو کر کے جہاں تک اوپر ہلکا سا ویڈیو بنا، سوچا اور غور و فکر کیا، آواز نہیں، تیسرے مالے پر جا، ان کا وہاں دو فکر بچے یہ ہے بیٹھے کہ ہیں، ان اگر کو بھی بچوں راؤنڈ کر کے پورا اچھے سے ویڈیو بنا، شروع میں ایسے چالو رکھ کے لے جانا، مدرسہ دکھاتے ہیں، مدرسہ دکھاتے ہیں، اگر شروع مکتب کے اندر ان کو قرآن کی تعلیم کے ساتھ دین کی تعلیم اور تربیت اچھی طریقے سے دی، ارے تعلیم نہیں، دین کی تعلیم اور تربیت ان کے ذہن کے اندر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بٹھا دیا جائے، نماز کی اور اسلام کے احکامات کی طرف ان کے دل کے اندر رغبت پیدا کی جائے، ماں باپ کے حقوق کو اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں ماں باپ کے حقوق کے تعلق سے اس کو اگر انہیں بٹھا دیا جائے اور بچوں کو ماضی اور فرما بردار بنا دیا جائے، بے راہ روی سکھائی دیا۔ اگر میں کہہ دوں کالجوں سے جو بچے نکل رہے ہیں وہ جانور بن کے نکل رہے ہیں، جانور سے مبالغہ نہیں، ماں باپ کو کوئی عزت و مقام نہیں ہے۔ سب سے پہلے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں، حابی جب دیکھیں تو حابی ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مکتب کی تعلیم قرآن کی تعلیم۔ میرے محترم یہ مکتب کی جو تعلیم ہے جب میں لٹکا تھا جب اس اسلام کی پہلی اور کام کرتا ہے۔ اگر دیوار جہاں تک جائے ٹیڑھی جائے، اس لیے اگر ہم اپنے بچوں کو مکتب میں پڑھائیں گے صحیح تعلیم قرآن میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ الحمدللہ مسجد جب سے قائم ہے ہم بھی کوشش کرتے ہیں، اور جو لوگ بھی ہم گیان وان کرتے ہیں یہ ہم تاکید کرتے ہیں کہ کسی بھی طرح کی نفرت کی کوئی بات نہیں، اس لیے کہ کلمہ پڑھنے والے جتنے لوگ سب کے سب لوگ ایک امت واحدہ ہے۔ اب وہ چاہے یہاں کا رہنے والا ہو یا دنیا کے کسی بھی حصے میں رہنے والا، اگر وہ کلمہ پڑھنے والا ہے تو وہ رشتہ ہمارے خون کے رشتے سے بھی زیادہ محترم ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کعبہ کی دیواروں کو ڈھا دیا جائے، کعبہ کی دیواروں کو ڈھا دیا جائے تو اتنا گناہ نہیں ہوگا جتنا کسی مسلمان کو تکلیف دینے سے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کلمے کا رشتہ کتنا محترم رشتہ ہے، کلمے کا رشتہ کتنا عزت دار رشتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے احترام سے بھی بڑا احترام کرنے کی رشتہ بتایا۔ آج ہم لوگ مسجدوں کو فرقہ واریت کا گڑھ بنا چکے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اس آبادی میں
ایک ایسی مسجد ہو، ایک ایسا مدرسہ ہو، ایک ایسا مکتب ہو جو تمام طرح کی نفرتوں سے بالا تر ہو، جہاں بچوں کو قرآن پاک کی صحت کے ساتھ اچھے اسلوب کے اندر قرآن پاک کی تعلیم ہو، ان کے عقائد کی درستگی کے لیے کتابیں پڑھائی جائیں، ان کو ماں باپ کا فرما بردار، بڑوں کا احترام کرنے والا، پڑوسیوں کی عزت کرنے والا، بڑے اور چھوٹے کی تمیز کرنے والا جو ہے بچہ انسان بنایا جائے۔ اسی مقصد سے یہ مدرسہ قائم ہے۔ مجھے پوری امید ہے الحمدللہ دن بدن آبادی کے لوگ مدرسے سے جڑ رہے ہیں، مجھے پوری امید ہے، اور بڑے لائق اور فائق نوجوان قسم کے لوگ جڑ رہے ہیں۔ مجھے پوری امید ہے، اللہ تعالیٰ سے پورا یقین اور ایمان ہے کہ ایک دن وہ ضرور آئے گا کہ اس فکر کے مطابق ایک نمائندہ ادارہ پورے گوئندی کے لیے بن کر تیار ہو جائے گا، جس کا نام ہوگا مسجد و مدرسہ زکریا اہل السنہ والجماعہ۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا طیب صاحب متعزل العالی جو ہمارے استاذ بھی ہیں، میں ان کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ حضرت نے کل ہی میں نے فیصلہ کیا اور مولانا سے کہا کہ کچھ بچوں کو تیار کر دو، حضرت چاہتے تھے کہ میں تمہارا مدرسہ دیکھوں، تو میں نے کہا ایک اچھا موقع ہے، اسی بہانہ حضرت کی بات بھی ہو جائے گی، ہم لوگوں کو بھی کچھ نصیحت مل جائے گی، کام کرنے کا طریقہ حضرت بتا دیں گے، کچھ اصلاح ہو جائے گی۔ اس مقصد سے میں نے حضرت کو دعوت دیا۔ میں حضرت کا بھی شکر گزار ہوں اور آپ لوگوں کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ الحمدللہ اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے تعلق سے فکر مند ہیں۔ اگر اب بھی ہم لوگ فکر مند نہیں ہوں گے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بار بار میں اشاروں میں کہتا ہوں حالات بڑے خطرناک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔